الله والله 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود و ربا کی معاشی خرابیاں۔ سود و ربا میں اگر کوئی دوسرا عیب بھی اس کے سوا نہ ہوتا کہ اس کے نتیجہ میں چند افراد کا نفع اور پوری انسانیت کا نقصان ہے، تو یہی اس کی ممانعت اور قابل نفرت ہونے کے لیے کافی تھا۔ حالانکہ اس میں اس کے علاوہ اور بھی معاشی خرابیاں اور روحانی تباہ کاریاں پائی جاتی ہیں۔ پہلے اس کو سمجھیے کہ سود کے ذریعہ ملت کی تباہی اور خاص افراد کا نفع کیوں کر ہے۔ سود و ربا کی مہاجنی اور فرسودہ طریقہ میں تو ایسا بھونڈا پن تھا کہ عام ملت کا ضرر اور کسی خاص فرد کا نفع ہر موٹی عقل والے کو بھی سمجھ میں آ جاتا تھا۔ مگر آج کل کی نئی روشنی، جس کو نئی اندھیری کہنا زیادہ موزوں ہے، اس نے جس طرح شراب کو مشینوں میں صاف کر کے چوری اور ڈاکہ کی نئی نئی صورتیں ایجاد کر کے بدکاری و بے حیائی کے نئے نئے ڈھنگ نکال کر کے سب کو ایسا مہذب بنا لیا ہے کہ سطحی نظر والوں کو اس کی اندرونی خرابیاں نظر نہ آئیں۔ اسی طرح ربا اور سود کے لیے بجائے شخصی دکانوں کے مشترک کمپنیاں بنا لی ہیں، جن کو بینک کہا جاتا ہے۔ اور اب دنیا کی آنکھوں میں خاک جھونکنے کے لیے یہ بتلایا جاتا ہے کہ ربا کے اس جدید طریقہ سے پوری ملت کا فائدہ ہے، کیونکہ عوام جو اپنے روپے سے تجارت کرنا نہیں جانتے یا قلت سرمایہ کی بنا پر نہیں کر سکتے، ان سب کا روپیہ بینکوں میں جمع ہو کر ان میں سے ہر ایک کو گو قلیل ہی صحیح کچھ نہ کچھ نفع سود کے نام سے مل جاتا ہے، اور بڑے تاجروں کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ بینکوں سے سودی قرض لے کر بڑی تجارت کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طرح سود ایسی مبارک چیز بن گئی کہ ساری ملت کے افراد کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے۔ لیکن ذرا انصاف سے کام لیا جائے تو یہ ابلا فریبی ہے جو شراب کی گندی بھٹیوں کو صاف ستھرے ہوٹلوں میں اور عصمت فروشی کے اڈوں کو سینماؤں اور شیشینہ کلبوں میں تبدیل کر کے زہر کو تریاق اور مضر کو مفید بنا کر دکھلانے کے لیے عمل میں لائی گئی ہے۔ اور جس طرح اہل بصیرت پر یہ بات روشن ہے کہ اخلاق سوز جرائم کو جدید غلاف بنانے کا نتیجہ اس کے سوا نہیں کہ یہ جرائم پہلے سے زیادہ ہو گئے اور ان کا زہر پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا، اسی طرح سود و ربا کی اس نئی شکل نے سود کے چند آنے فی سینکڑا عوام کے منہ کو لگا کر ایک طرف ان کو اپنے جرم کا شریک کر لیا اور دوسری طرف اپنے لیے اس جرم کے ارتکاب کا غیر محدود و میدان فراہم کر لیا۔ کون نہیں جانتا کہ یہ چند آنے فی سینکڑا کا سود جو سیونگ بینکوں اور ڈاکخانہ نجات سے لوگوں کو ملتا ہے، یہ کسی طرح ان کی معاش کی کفالت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجبور ہیں کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی مزدوری یا ملازمت تلاش کریں۔ تجارت کی طرف اول تو ان کی نظر خود نہیں جاتی، اور اگر کسی کو اس طرف توجہ بھی ہو جائے تو پوری ملت کا سرمایہ بینکوں میں جمع ہو کر جو صورت تجارت کی بن گئی ہے، اس میں کسی چھوٹے سرمایہ والے کو داخل ہونا خود اپنی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں، کیونکہ بینک کوئی بڑا سرمایہ قرض پر صرف اسی کو دے سکتے ہیں جس کی بازار میں اپنی ساکھ ہو اور بڑا کاروبار ہو۔ 10 لاکھ کے مالک کو 1 کروڑ قرض مل سکتا ہے، وہ اپنی ذاتی روپے کی نسبت سے 10 گنا زیادہ کی تجارت چلا سکتا ہے، اور تھوڑے سرمایہ والے کی نہ کوئی ساکھ ہوتی ہے، نہ بینک اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ ان کو 10 گنا زیادہ قرض دے دیں۔ 1000 کی مالیت والے کو 10,000 تو کیا 1000 ملنا بھی مشکل ہے، اور جب کہ ایک شخص جو 1 لاکھ کی ملکیت رکھنے والا ہو 9 لاکھ بینک کا سرمایہ لگا کر 10 لاکھ کی تجارت کرتا ہے، اور فرض کر لیجئے کہ اس کو 1 روپیہ فیصد نفع ہوتا ہے، تو گویا اس کو اپنے 1 لاکھ پر 10% نفع ہوا۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص صرف اپنے ذاتی روپیے سے 1 لاکھ کی تجارت کرتا ہے، اس کو 1 لاکھ پر صرف 1% کا نفع ہوگا، جو اس کے ضروری اخراجات کے لیے بھی کافی نہ ہوگا۔ ادھر مارکیٹ میں بڑے سرمایہ والے کو خام سامان جس نرخ اور رعایت کے ساتھ ملتا ہے، وہ چھوٹے سرمایہ والے کو میسر نہیں آ سکتا، اس لیے چھوٹے سرمایہ والا مفلوج اور محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، اور اگر اس کی شامت آئی اور اس نے بھی کسی ایسی تجارت میں ہاتھ ڈال دیا تو بڑے سرمایہ والا اس کو اپنی خدائی کا شریک سمجھ کر کچھ اپنی گرہ سے نقصان اٹھا کر بھی بازار کو ایسا ڈاؤن کر دیتا ہے
کہ چھوٹے سرمایہ والا اصل اور نفع سب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تجارت صرف ان چند افراد میں محدود ہو کر رہ جاتی ہے جو بڑے سرمایہ دار ہیں۔ نمبر 1، یہ ملت پر کتنا بڑا ظلم ہے کہ ساری ملت اصلی تجارت سے محروم ہو کر صرف بڑے سرمایہ داروں کی دست نگر بن جائے، ان کو وہ جتنا نفع دینا چاہیں بخشش کے طور پر دے دیں۔ نمبر 2، اور دوسرا اس سے بڑا نقصان جس کی زد میں پورا ملک آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں اشیاء کے نرخ پر ان بڑے سرمایہ داروں کا قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ گراں سے گراں فروخت کر کے اپنی گرہ مضبوط کر لیتے اور پوری ملت کی گرہیں کھلوا لیتے ہیں، اور پوری قیمت بڑھانے کے لیے جب چاہیں مال کی فروخت بند کر دیتے ہیں۔ اگر ساری ملت کا سرمایہ بینکوں کے ذریعے کھینچ کر ان خود غرض لوگوں کی پرورش نہ کی جاتی اور یہ مجبور ہوتے کہ صرف اپنی ذاتی سرمایہ سے تجارت کریں، تو نہ چھوٹے سرمایہ والوں کو یہ مصیبت پیش آتی اور نہ یہ خود غرض درندے پوری تجارت کے ناخدا بنتے۔ چھوٹے سرمایہ والوں کی تجارت سے کے منافع سامنے آتے اور دوسروں کا حوصلہ بڑھتا۔ تجارت کا کاروبار عام ہوتا جس سے ہر ایک کا اسٹاف علحدہ ہوتا، جس سے ہزاروں حاجت مندوں کی روزی پیدا ہوتی اور تجارتی نفع بھی عام ہوتا، اور اشیاء کی ارزانی پر بھی یقینی اثر پڑتا، کیونکہ باہمی مقابلہ کمپٹیشن ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ کوئی آدمی اس پر تیار ہوتا ہے کہ اپنا نفع کم کر لے۔ اس عیارانہ طریقہ کار نے پوری قوم کو ایک مہلک بیماری لگا دی اور دوسرے اس کی ذہنیت خراب کر دی کہ اس بیماری ہی کو شفا سمجھے۔ نمبر 3، بینکوں کے سود سے ملت کا ایک تیسرا معاشی نقصان اور دیکھیے کہ جس شخص کا سرمایہ 10,000 ہے اور وہ بینک سے سودی قرض لے کر 1,00,000 کا بیوپار کرتا ہے، اگر کہیں اس کا سرمایہ ڈوب گیا اور تجارت میں اس کو نقصان پہنچ گیا اور وہ دیوالیہ ہو گیا تو غور کیجئے نقصان صرف 10% تو اس پر پڑا، باقی 90% نقصان پوری ملت کا ہوا جن کا سرمایہ بینک سے لے کر اس نے لگایا تھا۔ اگر بینک نے دیوالیہ کے نقصان کو سردست خود ہی برداشت کر لیا تو یہ ظاہر ہے کہ بینک تو قوم کی جیب ہے، اس کا نقصان انجام کار قوم پر عائد ہوگا، جس کا حاصل یہ ہوا کہ سرمایہ دار کو جب تک نفع ہوتا رہا تو نفع کا وہ تنہا مالک تھا، اس میں ملت کے لیے کچھ نہ تھا یا برائے نام تھا، اور جب نقصان آیا تو 90% نقصان پوری ملت پر پڑ گیا۔ نمبر 4، سود سے ایک معاشی نقصان یہ بھی ہے کہ سود خور جب گھاٹے میں آ جائے تو پھر وہ نپٹنے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ اگر سے اتنا سرمایہ تو تھا نہیں جس کے نقصان کو یہ برداشت کر سکے۔ نقصان کے وقت اس پر دوہری مصیبت ہوتی ہے، ایک تو اپنا نفع اور سرمایہ گیا اور اوپر سے بینک کے قرض میں دب گیا جس کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اور بے سود کی تجارت میں اگر سارا سرمایہ بھی کسی وقت چلا جائے تو فقیر ہی ہوگا، مقروض تو نہ ہوگا۔ 1954 میں پاکستان میں روئی کے بیوپار پر قرآنی ارشاد کے مطابق محاق کی آفت آئی اور حکومت نے کروڑوں روپے کا نقصان اٹھا کر تاجروں کو سنبھالا، مگر کسی نے اس پر غور نہیں کیا کہ وہ سب سود کی نحوست تھی، کیونکہ کاٹن کے تاجروں نے اس کاروبار میں بیشتر سرمایہ بینکوں کا لگایا ہوا تھا، اپنا سرمایہ برائے نام تھا۔ بقضائے خداوندی روئی کا بازار اتنا گر گیا کہ اس کے دام 125 سے گر کر 10 پر آ گئے، تاجر اس قابل نہ رہے کہ بینکوں میں مارجن پوری کرنے کے لیے روپیہ واپس دیں، مجبور ہو کر مارکیٹ بند کر دی گئی اور حکومت سے فریاد کی، حکومت نے 10 کے بجائے 90 کے دام لگا کر خود مال خریدا اور کروڑوں روپیہ کا نقصان برداشت کر کے ان تاجروں کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ حکومت کا روپیہ کس کا تھا؟ وہی بیچاری غریب ملت و قوم کا۔ غرض بینکوں کے کاروبار کا کھلا ہوا نتیجہ یہ ہے کہ پوری ملت کے سرمایہ سے چند افراد نفع اٹھاتے ہیں اور جہاں نقصان ہو جائے تو وہ پوری قوم و ملت پر پڑے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔